دوستو آپ سب کو شفیق قریشی کی طرف سے پیار بھرا سلام۔ ہم جیسے کہ ہر روز شام بات کرتے ہیں کشمیر کے ٹاگور ہال میں جو تھیٹر فیسٹیول چل رہا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس تھیٹر فیسٹیول کا آج 5واں پلے تھا اور اب 2 دن کے لیے بریک ہے، کیونکہ اب ایک ہی پلے رہ گیا ہے، وہ 2 دن کے بعد ہوگا، کیونکہ 2 دن کے لیے ہال بک تھا، اس لیے یہ بریک دینی پڑی۔ تو آج تھوڑا بات کرتے ہیں ہم جو آج تک یہ پلیز ہوئے ان کے بارے میں بھی اور آج کے پلے میں کے بارے میں بھی۔ اوور آل یہ جو فیسٹیول تھا، میں اسے کہوں گا کہ کامیاب رہا۔ جس مقصد کو لے کے یہ یونائٹڈ تھیٹر موومنٹ نے آرگنائز کیا تھا وہ مطلب حاصل ہوا، کیونکہ یہاں پہ کافی دیر سے فوک پلیز بہت ہو رہے تھے، اور جو ہمارے ماڈرن پلیز وغیرہ ہیں، کنٹمپریری تھیٹر جو تھا وہ تھوڑا پیچھے کو چلا گیا تھا۔ تو اب 5 پلے ہو گئے ایک ساتھ فیسٹیول میں، اور بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، تیار کر رہے ہیں، اور بھی کافی گروپس ہیں جو آج یہاں پہ نہیں آئے اس فیسٹیول میں، تو آگے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے یا انڈیویجولی وہ آئیں گے اپنا پلے لے کے۔ ہمارا بادی پورہ علاقہ ہے، وہاں کا ایک تھیٹر بہت اچھا تھیٹر ہے، کشمیر کلچرل سوسائٹی ہے، ینگ ڈراماٹسٹ سوسائٹی ہے، ان کا لاسٹ پلے آیا تھا شیکسپیئر، بہت اچھا پلے تھا، وہ بھی ڈاکٹر سون لال کول نے لکھا تھا، اور الطاف حسین ایک نوجوان ڈائریکٹر ہیں، تو انہوں نے بہت اچھی طرح اس کو ڈائریکٹ کیا تھا، سب لوگوں نے پسند کیا تھا شیکسپیئر پلے کو۔ تو ایسے کچھ اور بھی تھیٹر ہیں، بارہ مولہ میں ہم محبوب کلچرل سوسائٹی ہے، یا اپنے صفا پورہ میں مانس بل ڈرامیٹکس ہے، کئی اور تھیٹر گروپس ہیں جو اس کے بعد آئیں گے اپنے پروڈکشنز لے کے وغیرہ۔ تو جہاں تک اس فیسٹیول کا تعلق ہے، اس میں یہ جو 5 پلے ہوئے، سب سے پہلے جو پلے ہوا اسی گئے لسی ڈار، سیٹھ رفیع کا لکھا ہوا ایک ہلکی پھلکی کامیڈی، جسے خورشید میر نے ڈائریکٹ کیا تھا، تو لوگوں نے ہنسا دیکھ کے۔ اس کے بعد ایک بڑا سیریس پلے ڈاکٹر سون لال کول کا ہی لکھا ہوا کنفیشن، اس کے بارے میں بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، جسے حسن جاوید نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اور اس کے بعد شوکت شہری ہمارے ایک مشہور رائٹر ہیں، ان کے والد صاحب بھی رائٹر تھے، تو اب شوکت شہری صاحب بھی رائٹر ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں، تو ان کا ایک کشمیری پلے پھٹیومت، یہ حکیم جاوید نے ڈائریکٹ کیا تھا، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ یہ ہلکی پھلکی کامیڈی نہیں تھی، یہ ایک سبق آموز کامیڈی تھی، ایک اچھا مسئلہ لے کے سامنے آئے کامیڈی میں ہی، تو جسے پسند کیا لوگوں نے بہت، تو اسے حکیم جاوید نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اس کے بعد گندن تماش، گندن تماش بھی ڈاکٹر سون لال کول کا ہی ایک پلے ہے، جسے کرٹن کال تھیٹر نے پیش کیا، اور اس کو ڈائریکٹ کیا تھا شوکت عثمان نے۔ اور آخر پہ ہمارا جو علاقہ ہے گاندربل، وہاں سے ایک تھیٹر بلانگ کرتا ہے ایس آر تھیٹر، جسے ساحل شفیع چلاتے ہیں، تو انہوں نے خود یہ پلے لکھا بھی تھا اور ڈائریکٹ بھی کیا تھا، تو وہ پلے آج ہوا۔ اور اس فیسٹیول میں کئی لوگ جو آئے، جو ہماری نظر میں ایک انداز کا رول کرتے تھے یا کسی ٹائپ کا رول کرتے تھے، انہوں نے اب آج نیا انداز پیش کیا اپنا، نئے انداز میں آئے کئی لوگ ہمارے سامنے۔ جیسے جو پلے تھا گندن تماش، اس میں ہمارے مشہور اسٹینڈ اپ کامیڈین ہیں شبیر حقاق کامیڈین ہیں، اور ہلال خان وہ بھی کامیڈین، اشرف خان، تینوں کامیڈی کرتے ہیں۔ لیکن جو یہ پلے تھا گندن تماش، اس میں بڑا سیریس رول کیا تھا ان تینوں نے، اس میں کامیڈی نہیں تھی، اور پورا 1 گھنٹہ یہ 2 بندے تو اسٹیج پہ رہے، اشرف خان نے بعد میں انٹری دی، اور اتنے ڈائلاگ یاد کر رہے ہیں تاکہ 1 گھنٹہ بولتے رہے، تو داد دینی ہوگی ہمیں ان کی بھی، اور ہم حیران تھے کہ کیسے انہوں نے اتنا اسکرپٹ یاد کیا ہے، کیونکہ کہیں غلطی وغیرہ نہیں ہوئی، ان کو برابر بولتے رہے، تو اتنا اسکرپٹ یاد کرنا، پھر اپنی جو ان کی اپنی لائن ہے اس سے ہٹ کے لوگوں کے سامنے آنا، پھر لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں اس رول میں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ہٹ کے انہوں نے رول کیا۔ ایسے ہی نذیر ہربول کے بارے میں نے کہا کہ ان کا وہ بھی کامیڈی کرتے ہیں، لیکن ایک ہی ٹائپ کا ان کا ہوتا ہے انداز، لیکن آج کی بات جو انہوں نے کامیڈی کی وہ بالکل ہٹ کے تھی،
वो बिल्कुल हट के थी, वो एक नया अंदाज़ था उनका। तो वो मैंने पहली बार देखा उनका अंदाज़। ऐसे ही शाहिद मलिक ऐसी गई लस्सीदार में, वो भी एक छोटा लड़का है, लेकिन उसने कैरेक्टर रोल किया। बिल्कुल छोटा लड़का और कैरेक्टर रोल करे फिर और उसका जो हुलिया है, उसका उसकी जो अपीयरेंस है, वो बड़ी मासूम सी है। अगर वो इस वक़्त 20 साल का होगा या 22 साल का तो लगता नहीं है, वो 18 साल का लगता है, अभी भी टीन एज में लगता है। तो उस अपीयरेंस को लेके फिर एक कैरेक्टर रोल करना, तो ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसने किया। और 2 बातें होती हैं, एक होता है कर दिया, दूसरा कि उसको पसंद किया लोगों ने, ये बड़ी बात है कि उसके परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया। उनके साथ एक और बंदा था नासिर खान, तो मैंने पहली बार उसको स्टेज पे देखा, तो बहुत अच्छा रोल उसने भी निभाया था अपना, उसके साथ बिल्कुल उसका साथ देता रहा और अपने कैरेक्टर में रहा बहुत अच्छी तरह। ऐसे ही नज़ीर हरबोल के साथ जो और आर्टिस्ट थे, शहजाद शबीर थे या जहांगीर फराज थे, और कई लोग थे। जोज़िया मीर थी, उसका मैंने कहा, वो अलग अलग अंदाज से कॉमेडी करती रहती है। और उसमें एक फुज़ैल लड़का था, नहीं पहली बार उसको मैंने देखा, तो वो जो उसने नौकर का रोल किया, ओहो हो ज़बरदस्त रोल। अभी तक आज भी डिस्कस कर रहे थे लोग उसका कि वो कितना कैरेक्टर में रहा। कई बार होता है कि लोग वो अपने कैरेक्टर से निकल के अपने वो जो उनका अपना नाम होता है, जो शफ़ीक कुरैशी बन जाता है, या ऐसे नज़ीर हरबोल बन जाए, लेकिन वो नहीं। वो बराबर अपने ही कैरेक्टर में रहा वो लड़का भी, जैसे बाकी नज़ीर हरबोल या जोज़िया मीर बाकी लोग रहे। तो ऐसे कई लोग हैं और भी। जैसे मैंने अशरफ खान का कहा, आज के प्ले में अशरफ नागू हमारा, वो भी, उससे हम कॉमेडी करवाएं, ट्रेजेडी करवाएं, कुछ भी करवाएं तो बहुत अच्छी करता है। और शाफिया मकबूल आज के प्ले में थी, छोटा सा ही रोल था उनका, लेकिन किस कॉन्फिडेंस से उन्होंने किया, उनके चलने का अंदाज़ देखने का बहुत लोगों ने पसंद किया, कि लगता था कि हाँ, ये मंझी हुई आर्टिस्ट है। तो लिहाजा इन चीज़ों को देख के हम यही कहते हैं कि जो फेस्टिवल है, ये काफ़ी कामयाब रहा। अलग अलग स्टोरीज थी, हल्की कॉमेडी भी, थोड़ा बामकसद कॉमेडी भी, और सीरियस थिएटर भी, और फिलोसफिकल थिएटर भी, जिसे वो मैंने कल इस प्ले का हमने जिक्र किया, गिंदन तमाश। मैंने कहा कि बहुत हैवी प्ले था, लेकिन एक बात है कि हम किसी राइटर को ये नहीं कह सकते कि आप अपने मयार से थोड़ा नीचे उतर के लिखिए कि हमें समझ नहीं आया। मयार लोगों को आगे ऊपर उठाना है, लोगों ने अपना मयार बढ़ाना है, ताकि वो उस राइटर के उस प्ले को समझ पाएँ। राइटर नीचे नहीं आ सकता है वो हमारा काम है, हम अपने ज़हन को उस लेवल तक ले जाएँ कि ऐसे प्ले हम समझ सकें, हम देखें और उनको एन्जॉय करें। तो जो आज का प्ले था किराएदार, ये साहिल शफ़ी ने खुद ही लिखा था, खुद ही डायरेक्ट भी किया था। तो प्ले की जो शुरुआत आम फाहम घर से, जिसे हम रियलिस्टिक थिएटर कहते हैं, वैसे उस अंदाज से हुई। एक मालिक है, एक नौकर है, उनकी बातचीत है, वहाँ से शुरू होता है प्ले। आम डिस्कशन है, लगता है कि बस ये कुछ घरेलू मसला होगा, कुछ सोशल प्रॉब्लम है, ऐसी इन चीज़ों को लेके प्ले होगा। तो थोड़ा आगे चल के प्ले, उसमें थोड़ा कॉमेडी है, तो लेकिन थोड़ा और ट्विस्ट देख के जब प्ले आगे जाता है तो प्ले बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर। शुरू तो ये रियलिस्टिक थिएटर में हुआ, और जब एंड की तरफ आया तो ये थिंकिंग थिएटर बन गया। थिंकिंग थिएटर बन गया, ये लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्या हो रहा है। वो राइटर और डायरेक्टर का कमाल था कि इतनी सीधी बात को उठा के तो फिर कहाँ पे पहुँचा दिया उसने, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। ख़ासकर जो हमारे वहाँ पे तबसरा निगार होते हैं, उन्होंने पसंद किया, कहा कि ये बहुत अच्छा थिएटर था। और जो बात मुझे पसंद आई ज़्यादा उसकी, कि शुरू में तो आम फाम बातें ऐसे, हालांकि जब शुरू प्ले हुआ तो लग रहा था कि इन्होंने ज़्यादा रिहर्सल नहीं की है, अंडर रिहर्सल ही था, लग रहा था। तो लगा नहीं कि इतना आगे जाके ये ग्रिप पकड़ेगा और इतनी अच्छी मैसेज होगी इसमें वगैरह। तो लेकिन जब प्ले आगे बढ़ा
تو پھر کمال یہ تھا کہ جو بات انہوں نے ہائی لیول کی جہاں وہ پلے کو لے گئے اونچائی پہ، وہاں پہ ڈائلاگ نہیں تھا. وداؤٹ ڈائلاگ انہوں نے وہ پیش کر دیا جس کے لیے انسان بہت مطلب کئی پیج لکھنے پڑیں گے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کچھ نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہنا. یہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے پلیز وغیرہ میں تقریریں ہوتی ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں، ادھر سے ڈائلاگ ادھر سے ڈائلاگ، جیسے کوئی لیڈر تقریر کر رہا ہے یا جیسے کوئی امام تقریر کر رہا ہے، ایسی وہ چیزیں. لیکن اس میں وہ نہیں تھا. اس میں جو لوب لباب تھا وہ وداؤٹ ڈائلاگ کنوے کیا گیا اور لوگوں تک پہنچا، ہوا لوگوں نے سمجھا. یہ بڑی بات تھی آج کے پلے کے بارے میں. ٹائم تھوڑا کم ہو گیا، کوئی 35 منٹ کا ہی پلے چلا. ڈائریکٹر کو کافی لوگوں نے مبارکباد دی، لیکن وہ خوش نہیں تھا اتنا، سیریس تھا. اس کو پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کمی ہو گئی ہماری وجہ سے، ٹائم کیوں کم ہو گیا. ان کو وہی غصہ تھا اپنے آرٹسٹوں پہ یا کیا تھا. تو لیکن مبارک صاحب نے کیوں ان کو، کیونکہ یہ جو میں نے کہا یہ چیز کہ وداؤٹ ڈائلاگ لوگوں تک کوئی بڑی چیز پہنچانی، یہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے. تو اس کے لیے ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. اب جو یہ ایک آخری پلے ہے یہ 2 دن کے بعد ہوگا، کیونکہ 2 دن کے لیے جو ہال ہے وہ آلریڈی بک تھا. کسی اور وہاں پہ کچھ اور فنکشن ہو رہی ہے. تو اگلا جو پلے وہ ہمارے اس فیسٹیول کا 2 دن کے بعد ہوگا. تو اس پلے کو دیکھ کے ہم پھر بات کریں گے اس پلے کی، اور اس طرح یہ آج کا جو یہ ہمارا فیسٹیول ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، کیونکہ اس میں یہی 6 پلے رکھے تھے. اور اس کے بعد ایک اور بھی فیسٹیول ہونے والا ہے اکتوبر میں، جیسے منظور میر بھی ہمارے کشمیر کے ایک اچھے ڈائریکٹر ہیں، رائٹر بھی ہیں، خود بھی لکھتے ہیں. تو وہ ایک فیسٹیول آرگنائز کر رہے ہیں. تو اس میں بھی تقریباً 6-7 پلے ہوں گے. تو وہ بھی دیکھیں گے، ان کے بارے میں بھی بات ہوگی. وہ سب لوگ تیاری کر رہے ہیں، اچھی بات. اور اس میں سب لوگ کشمیر کے نہیں ہیں، اس میں باہر کے پلیز بھی آ رہے ہیں، جموں سے آ رہے ہیں، شاید دلی سے بھی آ رہے ہیں. تو ایسے صرف کشمیر کے ہی پلے اس میں نہیں ہوں گے، وہ لوگ آ کے کشمیر میں اپنے پلیز کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر دلی سے کوئی اچھا ڈائریکٹر آتا ہے تو یہاں کے ڈائریکٹر، یہاں کے ایکٹرز ان سے ملتے ہیں، تو گفتگو ہوتی ہے، ان کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، ان کے پلیز دیکھتے ہیں، تو انسان سیکھتا ہے. وہ لوگ یہاں آتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، یہاں کے آرٹسٹوں سے، یہاں کے ڈائریکٹر سے بات چیت ہوتی ہے، کشمیر کو دیکھتے ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے، یہاں پہ آنے چاہیے آرٹسٹ، دلی سے، بمبئی سے، بنگلور سے، کلکتہ سے، منی پور کا تھیٹر بہت بڑھیا تھیٹر ہے، یا بنگال کا تھیٹر تو سب کو پتہ ہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ یہاں پہ آئیں اور اکیڈمی ایسے گروپس کو یہاں بلائیں جن کو دیکھ کے ہمارے ساتھی لوگ بھی کچھ سیکھ پائیں، اور تاکہ ہم بھی جو ہم اپنا تھیٹر ہے اسے خوب سے خوب تر کرتے چلیں اور لوگوں کو انٹرٹین کریں اور ایک اچھی پروڈکشن لے کے آئیں لوگوں کے سامنے. تو میں مبارک دوں گا ایاز صاحب کو بھی کہ انہوں نے جو یہ بیڑا اٹھایا تھا تو وہ بھی اس میں کامیاب ہو گئے. اکیڈمی کا بھی اشتراک تھا، ان کا بھی شکریہ. تو جو لوگ اس میں آئے، آگے کسی کو کم بھی ملا ٹائم ریہرسل کا، تو لیکن آگے انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، پلے پیش کیا لوگوں کے سامنے، اور جو لوگ آئے ان کا بھی شکریہ. لیکن ایک بات بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کم رہے، آڈینس کم رہا اس فیسٹیول میں، جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں رہا. تو اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آڈینس کیسے لائیں. اور اس کے لیے میں نے کئی پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو ہم اپنا معیار بڑھائیں، جو ہمارے تھیٹر پلیز ہوں گے ان کا معیار بڑھنا چاہیے، تاکہ جو ایک بار آ جائے وہ بار بار آئے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بار آیا تسلی ہو جائے، دوبارہ نہ آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھے پلیز، اچھے اسکرپٹ، بامعنی اسکرپٹ سلیکٹ کرنے چاہیے، ان پہ محنت کرنی چاہیے، اور لوگ بھی ضرور آئیں گے. اور ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جو گروپس پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا پلے نہیں دیکھتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. اگر میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، میرا گروپ ہے، تو میں کیوں نہیں دیکھوں گا دوسرا گروپ کیا کر رہا ہے دوسرا گروپ. اس لیے اگر سبھی آرٹسٹ جو بھی پارٹیسپیٹ ہی کر رہے تھے، یہ 6-7 گروپ، تو اگر یہ سب لوگ آ جاتے تو پھر بھی ہال بک ہو جاتا. لیکن میں نے دیکھا بہت کم لوگ دوسرے کا پلے دیکھنے آئے،
کافی کم لوگ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری گزارش ہے اپنے آرٹسٹ بھائیوں سے کہ وہ آئیں, اس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اور چلو محبت سے نہیں تو ببغض یزید ہی آ کے دیکھو کہ یہ اگر میرا یہ دشمن ہی ہے تو لیکن یہ کیا کر رہا ہے, اس کا پلے کیسا ہے, اسی حساب سے آ کر لیکن دیکھ لیجئے. دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو انشاءاللہ اب یہ فیسٹیول تو ہو جائے گا, لیکن ہم بات کرتے رہیں گے باقی ٹاپکس پہ بھی, کیونکہ اب عادت ہوگی آپ سے ملنے کی, آپ کو عادت ہوگی میری باتیں سننے کی, تو یہ باتیں انشاءاللہ لگاتار ہوتی رہیں گی. تو آج کے لیے اجازت چاہوں گا. شب بخیر.